حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن مجید میں، اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا حدیث پاک میں کہ پہلے انبیاء جو دنیا میں آتے تھے وہ ایک قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنے نبی سے محبت کرتے، اطاعت کرتے، اتباع کرتے تو ان کا ایک زمانہ تھا، ایک قوم تھی، اور ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے۔ ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے اس کا نبی آئیڈیل ہوتا، ہر ایک کے لیے اسی قوم کا نبی اور رسول آئیڈیل ہوتا۔ زمانہ گزر جاتا، نیا نبی آ جاتا، تو زمان اور مکان کی لیمیٹیشنز ہوتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو زمان و مکان کی لیمیٹیشنز ریموو کر دی گئی۔ کسی ایک قوم کے لیے آقا علیہ السلام نہیں آئے۔ پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک کسی جگہ نہیں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم نے اہل مکہ کے لیے مبعوث کیا، یہ اہل مدینہ کے لیے، یہ اہل حجاز کے لیے، یہ عرب کے لیے۔ ایبسلیوٹلی نو۔ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے بنی آدم، the whole world of humanity، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ رب العزت نے کہا آقا علیہ السلام کے لیے ہم نے آپ کو کل کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ سو جب تک انسانیت ہے آتی رہے گی، آقا علیہ السلام ہی سب کے رسول رہیں گے، اور جب تک انسانیت ہے تب تک حضور رسول ہوں گے، اور جب تک رسول ہوں گے حضور آئیڈیل ہوں گے، حضور ہی کی اطاعت ہوگی، حضور ہی کی اتباع ہوگی، حضور سے محبت ہوگی، حضور کی تعظیم ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا گیا قرآن مجید میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں، آپ تمام یونیورسز کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، سب مخلوقات کے لیے اللہ کا پیغام سنانے والے بن کے آئے ہیں۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائناتوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا رحمت، مرسی بنا کے بھیجا ہے، کمپیشن بنا کے بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائناتوں کا رب ہے، حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا ساری کائناتوں کی رحمت ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی کل ابیض واسود، پہلے ہر نبی اور ہر رسول ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، مگر میں ہر سرخ و سفید کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میری آمد پر نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بس یہ میں نے آپ کو کنسپٹ دے دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہوئے، پہلے نبی تو رسول ہوتے تھے چند سالوں کے عرصے کے لیے کہ لوگ ان کو فالو کریں، پھر نیا رسول آ گیا پھر اس کو فالو کرنے لگ جاتے، نیا نبی آ گیا پھر لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے۔ ایک علاقے کے لیے ہوتے تو اس علاقے اور قبیلے اور قصبے اور شہر کے لوگ اس کو فالو کرتے، دوسرے علاقے میں کچھ اور فالو کرتا۔ مگر آقا علیہ السلام جب آ گئے تو اب تو نہ کوئی اور نبی اور رسول آئے گا، نہ کسی اور علاقے، ملک اور خطے میں کوئی نبی اور رسول ہوگا، جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق آباد ہے سب کے رسول حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تک یہ کائنات آباد ہے تب تک حضور کی رسالت کا جھنڈا لہرائے گا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تو قیامت کے دن بھی حضوری کی رسالت کا سورج طلوع ہوگا، قیامت کے دن بھی رسالت محمدی کا سورج طلوع ہوگا، چونکہ قیامت کے دن لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل رسول اور نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے، تو یوم قیامت بھی حضور کی رسالت کا سورج طلوع ہوگا۔ تو اینڈ لیس ہو گئی حضور کی رسالت، اینڈ لیس ہو گئی،
کنٹینیوئنگ ہو گئی، ایور لاسٹنگ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہر زمانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر دور کے لیے نبی اور رسول ہوئے، اور ہر دور کے لیے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے حضور سے ہر دور کے لوگوں پر واجب ہو گیا کہ محبت کریں، تو مطلب یہ ہوا کہ گویا 1500 سال میں آج تک مصطفیٰ کے سوا اتنا کوئی اور ہنسی نہیں ہوا کہ کوئی کسی اور سے محبت کر سکے۔ 1500 سال میں حضور سے بہتر علم، فکر اور عقل والا کوئی شخص کائنات میں نہیں پیدا ہوا۔ آج تک حضور سے بہتر کنڈکٹ، بیہیویئر، سیرت اور اسوہ اور اخلاق والا کوئی شخص کائنات انسانی میں پیدا نہیں ہوا۔